السلام علیکم. او کیا حال چال ہے مولوی وعلیکم صاحب؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ خیریت کی سے بڑی ہیں؟ رحمت. سر آپ نے کیسی طبیعت ہے؟ مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. بہت بہت مہربانی. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کی بڑی رحمت. شکر آپ لاہور کے ہیں؟ مجھے یاد آتا ہے جیسے. صحیح ہے. کریم سے. جی میں سیالکوٹ سے ہوں. سیالکوٹ. اور نام گرامی آپ کا ہے عدنان صاحب. صحیح ہے. قاری محمد عدنان. جی جی. قاری محمد عدنان صاحب. جی سر، حکم کریں، کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ قبر میں جو فوت شدگان ہے، سابقہ موضوع بھی اسی طرح تھا ہمارا. تو وہ نہ تو ہماری مطلق بات سن سکتے ہیں، نہ ہی ہماری حاجات کو پورا کر سکتے ہیں. تو بھائی اچھا چلیں بھائی آپ تو اگر ہم ثابت کریں آپ کے اپنی کتابوں سے کہ میت سنتے ہیں، قبر والے سنتے ہیں، تو آپ پھر کیا کریں؟ مانیں گے کہ وہ سنتے ہیں؟ جی بسم اللہ کریں آپ. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں میرے بھائی، آپ مجھے کتنا ٹائم دیں گے؟ کتنی دیر تک سنیں گے؟ جی جتنی آپ کا دل چاہے. ہم میں بیٹھے کچھ ہیں روایات انشاءاللہ آپ آپ کی کو خدمت سننے میں کے لیے. پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کتب سے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میت نہیں سنتے. یہاں پہ دو مسئلہ ہے، ہاں سنتے ہیں یا نہیں سنتے. ان مطلق کو بات نہیں سنائی. سنتے. ہاں، سنتے ہیں یا نہیں سنتے ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ان دونوں میں تفریق کرنی چاہیے نا. ایک ہاں پہلی جی بات یہ اگر ہاں جی، ثابت حاجات کریں کو کہ پورا کر سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے، وہ دوسرا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی میں بھی آپ کی بات سن لیتا ہوں، لیکن میں شاید آپ کے حاجات پورا جی نہ کر سکوں نا. مثلا آپ مجھ سے کہہ دیں کہ بھائی فلان کا میں نہیں کر سکتا بھائی. ٹھیک ہے نا. سننا الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اگر سن ہی نہیں سکتا ہے تو پھر حاجت، تو ان کو حاجت کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ پہلے ثابت کریں کہ سن جی سکتے ہیں. اگر سن سکتے ہیں پھر الگ مرحلہ آئے گا کہ وہ حاجت پورا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یا دوسرا مرحلہ ہے. تو پہلے مرحلے پر ابھی ہم، لیکن اس پر پہلے مرحلے میں جی جانے سے بھی پہلے میں ایک نقطہ عرض کروں گا کہ اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ فلان دیوار کے پیچھے کوئی شخص میری بات سنتا ہے، میں اس کو پکار رہا ہوں کہ بھائی پانی لے آؤ، وہاں پہ وہ آدمی نہیں سن رہا، وہ بہہ رہا ہے یا وہ سو رہا ہے یا وہ ادھر کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے میں مشرک نہیں بنتا. پہلی بات یہ ہے کہ مشرک نہیں بنتا، کیونکہ اس عقیدے سے کہ فلان شخص سن رہا ہے آپ کی بات، اس سے عقیدے سے اس کو کوئی مشرک نہیں بنتا. یہ پتہ ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف، کیا اموات سنتے یا نہیں سنتے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار حیات تراث العربی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 247 میں. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس میں کوئی صحت پہ کسی قسم کا کوئی نزاع نہیں ہے. یہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے. عبداللہ ابن عمر نے کہا، حدیث نمبر 1370، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلع علی اہل القلیب. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے کنویں پر، ادھر کو بدر میں جو لوگ مرے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا تھا. حکم دیا تھا کہ ادھر ڈال دو. تو صحابہ نے ان کے لاشوں کو کھینچ کے ایک گڑھے میں ڈال دیا تھا. جی تو 25 اس سردار گڑھے تھے کو ان کے. ایک گڑھا ہوتا ہے، اس کا قلیب بولتے ہیں. قلیب والوں کے گڑھے پہ آ گئے. فقال وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. تو ان سے خطاب فرمایا کہ کیا تم نے جو اللہ کے وعدہ تھا کہ کافر جہنم جائیں گے، وہ آپ کو پتہ، یا آپ نے یہ وعدہ صحیح پایا نہیں پایا؟ فقیل، ان سے کہا اتدعو امواتا، آپ مردوں کو پکار رہے ہیں؟ یہ تو بھئی یہ کیسے کام ہے؟ آپ نبی ہیں اللہ کے، مردوں کو کیسے پکار رہے ہیں؟ یہ تو مر چکے ہیں. قال ما انتم باسمع منهم. فرمایا کہ یہ آپ لوگ ان سے بہتر نہیں سن سکتے. آپ لوگ ان کفار کے مردوں سے، کفار کے لاشوں سے، مشرکین کے لاشوں سے بہتر نہیں سنتے. ولیکن لا یجیبون، صرف یہ اجابت نہیں کرتے، جواب نہیں دے سکتے. یہ پہلی حدیث ہے. دوسری جو حدیث ہے ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر 3976 ہے. 3000 ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بدر کے دن وہاں پہ 24 قریش کے جو سردار تھے ان کو حکم دیا کہ ان کو کسی گڑھے میں ڈال دو. تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی شفت الرکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے. فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم. تو ان کو پکارنے لگے، کیونکہ سب کو جانتے تھے یہ بدترین دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مشرکین کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے. یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان. سارے کو اس کے والد کے نام سے، اس کے اپنے نام سے پکارا.
ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا آپ کو خوشی ہے کہ آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے؟ اس بات پہ بڑے خوش ہو اے کفار. فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے اپنے اللہ کے وعدوں کو، اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا، حق پایا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے اپنے مردوں کو، اب اپنے آپ کے جو خدا تے بت ہیں ان کے وعدے یا ہمارے اللہ کے وعدے تم نے سچ پایا؟ فقال عمر وہاں پہ تھے، عمر نے کہا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جسد ہیں، یہ لاشیں پڑے، ان کے ارواح، ان کی روح ہی نہیں، زندگی ہی نہیں ہے، ان سے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ما تکلمو، کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ لاشوں سے جن کی کوئی روح ہی نہیں ہے؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہے، ما انتم باسمع لما اقول منه، آپ لوگ ان سے بہتر میری باتوں کو نہیں سمجھتے، ان سے بہتر، مردوں سے بہتر، کفار کے مردوں سے میری باتوں کو تم لوگ بہتر نہیں سنتے، وہ آپ سے بہتر سنتے ہوں گے. اچھا یہاں پہ قتادہ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قتادہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا، یہ کوئی حدیث روایت نہیں، اس کی اپنی اجتہاد ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بات سنانے کے لیے، تاکہ ان کی اچھی طرح سے توبیخ ہو، تصغیر ہو، اور ان کو حسرت و ندامت ہو. اچھا یہ کوئی روایت نہیں، یہ جملہ جو ہے یہ قتادہ ایک تابعی ہے، وہ کوئی صحابی بھی نہیں ہے، اور اس کے مزید ردود ہمارے پاس ہیں، یہ نقطہ پیش نظر ہونا، یہ حدیث اس کا جزء نہیں ہے. اچھا پھر یہاں پہ ایک اور حدیث ہے بخاری کے حدیث نمبر 1368 میں کہ باب المیت یسمع خفق النعال، کہ میت کو جوتوں کی آہٹ سنائی دے دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کیا ہے یہاں پہ انس نے، العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم، جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ اس پہ مٹی ڈال دیتے ہیں، دفن ہو جاتی ہے، پر لوگ واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، تو دفن کرنے والوں کی جوتوں کی آہٹ وہ میت سن لیتا ہے کہ اب یہ لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی آپ کی اپنی کتابیں، اپنی روایات ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کو یہ سنائی دے دیتا ہے میتوں کو، وہ کافر بھی ہے اس کو سنائی دے دیتا ہے. یہاں پہ یہ اس کے حدیث کے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اگر کافر اور منافق ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک کافر منافق کو بھی سنائی دے دیتا ہے. اوکے، تو آپ نے جو کہا سنائی نہیں دیتا، یہ سنت کے خلاف، آپ کے اپنی احادیث کے خلاف ہے. ان الحمد والصلاۃ والسلام علی نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے یہ جو واقعہ بیان کیا نا جنگ بدر کا، اس میں جو 24 سرداران تھے ان کو کنویں میں گڑھے میں پھینکا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ آپ سے بہتر سن رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور معجزے کی پیروی نہیں ہوتی، معجزے کی پیروی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتے ہیں والذین تدعون من دونی، اگر جی یہ معجزہ ہے. اگر اعجاز ہوتا، اگر وہ جواب دے دیتے نا، ابھی میں قبر پہ جاتا ہوں، قبر والے کو خطاب کر دیتا ہوں، اس کو یا گالی دیتا ہوں یا سلام دیتا ہوں، یہ معجزہ ہے. وہ سن ہی نہیں معجزہ سکتا. تو یہ ہے کہ مردے کو زندہ کرے تو معجزہ ہے نا. تو انبیاء کرتے ہیں، معجزے انبیاء کے. اور بھائی کون سا اس میں اعجاز ہے؟ اعجاز تو وہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہ کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بدر میں مردے کو زندہ نہیں کیا. آپ بھائی شیخ صاحب اللہ مردے کو زندہ نہیں باندھے ہیں، مردے کو اگر زندہ کرتے ہیں تو اعجاز ہوتا ہے نا. اور بھائی مردے کو خطاب کرنا یہ اعجاز نہیں ہے. مجھے اجازت دیں گے تو پھر میری بات پوری ہوتی ہے. اعجاز ایک منٹ بس میں عرض کروں، اعجاز وہ ہوتا ہے میرے بھائی صاحب، ابھی بھی آپ شروع ہو جائیں گے نا، تو اعجاز وہ ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہ کر سکے. شق القمر ہے، اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا. قرآن معجزہ ہے، قرآن جیسا کوئی نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے نا. مردے کو زندہ کرنا معجزہ ہے، کیونکہ کوئی ڈاکٹر دنیا کا کوئی پاور مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر مردے یہاں پہ پڑے، لاشیں پڑے، ان کو خطاب کرنا، یہ کون سا اعجاز ہے؟ بولیں. اللہ رب العزت سورہ فاتحہ نمبر 13-14 میں فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں ہیں. اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری بات کو سن ہی نہیں سکتے، اور اگر سن لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے. یہ اللہ کا قرآن ہے نا. وقیامہ، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر جب تم قبر والوں کو پکارو گے، یہ کیا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے.
وہ مردوں کی بات، وہ بتوں نہیں کی بات مردوں ہو کی رہی ہے، بات ہے بتوں کی بات ہو رہی ہے. یہ اور مشرکین بتوں کے مردوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر. یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. چلو قبر والوں پر آ جاتے ہیں. سورہ فاتحہ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور. اے نبی تو نہیں سنا سکتا ان کو فی القبور جو قبروں کے اندر ہیں. اب اللہ رب العالمین نے واضح اپنا فیصلہ صادر فرما دیا کہ قبر والے سنتے نہیں ہیں. قبر والے مطلق کسی کی بات نہیں سنتے، اور کسی کی حاجات پوری کرنی تو بڑی دور کی بات ہے. اب اللہ کا قرآن جب فرما رہا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے تمہاری بات، تو وہ نہیں سنتے. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنگ بدر پر خطاب کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور معجزے کی پیروی نہیں کر امتی کوئی بھی نہیں کر سکتا. جس طرح اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جسے شق قمر آپ بتا رہے تھے، تو اس کی کوئی پیروی نہیں کر سکتا. یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، وہ ایک پر کا بھی، ایک تنکے کے بھی مالک نہیں. اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور اگر سن لے تو کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے. اور ایک اور مقام کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر والذین تدعون من دون اللہ. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ نہ کہ زندہ ہیں. انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو فوت شدگان ہیں قبروں کے اندر ہیں، یہ کسی کی فریاد ہی نہیں سن سکتے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر. وہ اللہ کے آیت نبی جو مردے نہیں سن سکتے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، کیونکہ آپ نے جو آخری آیت پڑھی ہے نا، وہ یہ مردوں کے متعلق نہیں ہے. جو آیت مردوں کے متعلق ہے وما انت بمسمع من فی القبور، وہ آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، میں اس کا جواب دوں گا. دوسرے جو آپ نے آیتیں پڑھی ہیں وہ مردوں کے متعلق نہیں ہے بھائی. اگر آپ ادعا کر رہے ہیں کہ یہ بھی مردوں کے متعلق، یہ مردوں کے متعلق نہیں ہے، یہ بتوں کے متعلق ہے. مردوں کے متعلق صرف آیتیں پڑھیں نا. قرآن کی تو ایک نص ہی کافی ہے. بالکل ایک قرآن کی ایک نص ہی اس کا کافی ہے. جواب میرے ذمہ ہے نا. لیکن جو آیت جی جی مردوں کے لیے نہیں ہے، بتوں کے لیے، بتوں کے لیے، وہ اس کو مردوں سے کوئی ربط ہی نہیں ہے جی. صحیح ہے نا. بت بھی انہیں لوگوں کے بنائے جاتے تھے جو فوت ہو جاتے تھے، انہیں کو بت بنا کر ان کی تصاویر کو پوجا جاتا تھا. وہ آج بھی ایسا ہی ہے. بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، بتوں کی پوجا، مردوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. بت کا تو نام ہی نہیں ہے نا. ہاں ادھر بت کا تو نام ہی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ، لیکن یعنی اللہ کے علاوہ پوری مخلوق ہے، اس میں بت بھی آ جائیں گے، اس میں فوت شدگان بھی آ جائیں گے. ہاں وہ، لیکن یہاں پہ بتوں کے بات ہو رہی ہے، یہاں پہ مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ مردے نہیں سنتے. آپ اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے، ایک آیت تو آپ نے پڑھی وما انت بمسمع من فی القبور، میں اس کے وہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں. اگر کوئی اور آیت ہے تو پڑھیں، سننے والی جو نہیں آپ جواب دیں اس کا، اس آیت پر بات کر لیتے ہیں. آپ اس آیت کا جواب دیں. ٹھیک ہے بھائی، وما انت بمسمع من فی القبور، وما انت بمسمع من فی القبور. اچھا آپ مجھے ایک بات بتاؤ شیخ صاحب، کیا آپ مانتے ہو قرآن مجید میں مجاز موجود ہے یا نہیں مانتے؟ مجاز موجود ہے، کیوں نہیں موجود؟ قرآن میں مجاز موجود ہے، ٹھیک ہے نا، مجاز موجود ہے. آپ مانتے ہو قرآن مجید کی میں ایک آیت آپ کو دکھاؤں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ مبارکہ انعام میں ہے. وَأَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا وہ شخص جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے ہم نے نور رکھا ہے، وہ نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا پھر رہا ہے. كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا اس شخص کی طرح ہے جو تاریکیوں میں ہے، لَيْسَ بِخَارِجٍ، کبھی تاریکیوں سے خارج نہیں ہوگا. تو ایک شخص ہے مردہ تھا، آپ نے خود کہہ دیا قرآن میں مجاز موجود ہے. ایک شخص مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا. او من کان میتا، ایک شخص مردہ ہے، اس کو ہم نے زندہ کیا، فحییناہ، زندہ کیا. وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اور اس کے لیے ہم نے نور رکھا ہے، نور کے ساتھ وہ لوگوں میں پھر رہا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس شخص کی طرح ہے جو تاریکیوں میں ہے، لیس بخارج منہا، اس تاریکیوں سے، ظلمات سے کبھی نہیں باہر نکلے گا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافرین کے لیے زینت دی گئی ہے ان کے اعمال کو، وہ اپنے اعمال کو اچھے سمجھتے ہیں. شیخ صاحب یہاں پہ مجاز ہے یا حقیقت ہے؟ کیا واقعاً ایسا صحابہ میں سورہ نام کی آیت نمبر کیا ہے؟ 122. کیا صحابہ میں کوئی ایسا شخص تھا جو مردہ تھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، پھر اس کے آگے لائٹ تھا، لائٹ ہو کے چلتا تھا، اور کفار جو ہے تاریکیوں میں ہیں، کفار جو ہے کسی غار کی تاریکی میں، کسی کنویں کی تاریکیوں میں رہتے تھے، یا یہ مجاز ہے؟ اللہ رب العالمین نے مثال دی ادھر، فرمایا اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے
اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے ہیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مردہ ہے اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جاتی ہے جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ کافروں کے لیے اللہ رب العالمین مثال دے رہے ہیں ادھر کہ یہ ایسا عمل ہے جو کافروں کے لیے جو دنیا ہے نا خوشنما بنا شیخ کر صاحب بتا جو دی گئی ہے۔ مردہ تھا زندہ کیا گیا، لیکن یہ اللہ رب مجاز ہے یا العالمین کی اس حقیقت؟ مثال سے یہ نہیں ہے کہ مردے جو قبر والے سنتے ہیں، اس کا تو اس بات سے شیخ تعلق ہی صاحب کوئی نہیں۔ میرا مقصد وہ نہیں ہے، آپ نے میرا سوال سمجھے نا، جو آیت آپ نے پڑھی ہے، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ایک شخص مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا ہے اور اس کے لیے نور رکھا ہے کہ وہ اس میں پھر رہا ہے، یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ یہ مثال دے رہے ہیں نا میرا رب، یہ بھائی صاحب اللہ رب دیکھو العالمین میرے مثال دے رہے شیخ ہیں۔ صاحب پچھلے دفعے کی طرح آپ نہ کریں میرے ساتھ کہ نہیں میرے سوال نہیں، کو سمجھ رہے آپ کیا آپ میں یہ دوبارہ بتائیں کہ دوسرے قبر انداز والے میں جو پوچھ ہیں رہا ہوں وہ کہ سنتے ہیں۔ ایسا کوئی صحابی ہے یا ایسا کوئی شخص کا کیا نام ہے جو اس آیت کا مصداق ہے، جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا اور اس کے لائٹ رکھ دی، لائٹ کے ساتھ جا رہا ہے؟ لائٹ کے لیے میرا رب اس کے لیے مثال دے رہا ہے، اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ کافر تھا اسے مسلمان بنایا ہے۔ شکانی کہتے ہیں کہ اوپر جانوروں کے مردوں کا ذکر تھا، یہاں کافر پر وہی مثال فرمائی، یعنی جب کافر تھے تو جہل اور کفر و کافر شرک کے کو باعث سب مردے تھے، پھر اس کو ایمان ملا، وہ زندہ ہوا اور روشنی اور راہ ہدایت پائی، اور اس کے چہرے پر سب لوگ ایمان کی روشنی دیکھتے ہیں، اور جس کو ایمان نہ ملے وہ اندھیروں میں پڑا رہا۔ مسلمان اور کافر کے زندہ اور مردہ ہونے کا یہی وہی مضمون ہے جو پچھلی دفعہ آپ نے احسن بتایا تھا۔ جب مسلمان شیخنا مولوی صاحب، آپ نے جو کتاب پڑھی ہے اس میں سے میں اگری کرتا ہوں، او من کان میتن، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، اس سے مراد ہے وہ کافر تھا، فاحییناہ یعنی اس کو ہم نے اسلام دیا، نور دیا، ایمان دیا، ٹھیک ہے نا؟ کافر کو مردہ کہا ہے قرآن میں، صحیح ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے، ہاں اس سے مراد نہیں ہے کہ واقعا مردہ تھا کوئی صحابی، اس کو زندہ کیا، اس کے پاس لائٹ ہے، لائٹ لے کے جا رہا ہے، اور کافر جو ہے اللہ رب العالمین مثال دے رہے ہیں، جس اللہ فرماتے ہیں زندہ سے میں مردہ کو پیدا کرتا ہوں، مردہ سے زندہ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی زمین کو بھی مردہ کہا نا اللہ نے، اللہ نے کافر کو مردہ بولا پیدا کرتا ہے۔ اب سن لو شیخ صاحب، یہ مثالیں ہیں نا اللہ کی۔ اب سن لو، ہم آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، شاید آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ یہ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ہے، یہ 1992 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ دیکھو عبداللہ ابن عباس کیا تفسیر کرتے ہیں اس کا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ عمار ابن یاسر کے متعلق ہے۔ او من کان میتن، عمار ابن یاسر کافر تھے، اللہ نے ان کو ایمان دیا، یہ مردہ تھے، زندہ ہو گئے، اللہ 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 اللہ۔ وما انت، سورہ نمبر شیخ صاحب یہی سورہ ہے بھائی، میں کہا سورہ کون سے؟ وہی سورہ ہے، سورہ انعام ہے نا، آیہ 122 ہے جی ٹھیک ہے۔ عبداللہ کہنا نزلت فی عمار ابن یاسر و ابی جہل، وہ جو کافر ہے اندھیروں سے کبھی نہیں نکلتا وہ ابو جہل ہے۔ وہ ابو جہل اندھیروں میں نہیں تھا بھائی، کہ وہ اس کے پاس لائٹ ہی نہیں، وہ دن وہ کسی غار میں ہے، کبھی نکلتا نہیں ہے۔ ابو جہل دن کو بھی چلتا تھا، اس کے گھر میں وہ اگربتی وغیرہ سب وہ جو ہے کیا بولتے ہیں بتی، وہ چراغ بولتے ہیں نا، وہ چراغ بھی ہوتا ہوگا، کوئی موم بتی کچھ ہوتا ہوگا۔ یہ جو تاریکی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے یہ ظاہری اندھیرا نہیں ہے، یہ کفر کا اندھیرا ہے۔ اچھا، او من کان میتا فاحییناہ اکرمناہ بالایمان ہوا عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر مردہ تھے، ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی کیا مطلب مردہ تھے؟ نہیں مردہ نہیں تھا، زندہ تھا، یعنی وہ کافر تھا، ہم نے اس کو ایمان دیا، کیسے اس کو زندہ کیا۔ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اس کے لیے ہم نے معرفت رکھ دی، اس نور معرفت کے ساتھ یہتدی بالناس۔ اچھا، تو یہاں پہ یہ پتہ چلا، میں اب مزید بیان تفسیر نہیں پڑھتا اس کو، کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مردہ بولا ہے۔ ان کی اپنی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں گے، بڑے بڑے مفسرین، تابعین اور صحابہ میں سے ہی تفسیر کی ہے۔ یہ جامع البیان ہے، ابن جریر طبری صاحب کا جلد نمبر 7، چاپ دار الفکر، یہاں پہ دیکھیں، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به الناس۔ اس کے تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ او من کان میتا یعنی یقول من کان کافرا، میتن یعنی کافر، میتن یعنی کیا؟ کافر۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ اکرمہ سے روایت ہے، او من کان میتا فاحییناہ نزلت فی عمار ابن یاسر، اکرمہ سے پھر بھی نازل ہے کہ عمار ابن یاسر ہے۔ اچھا، اور بھی بہت سارے اقوال میں مزید اقوال نقل نہیں کرتا۔ جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین،
اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سنتے. سن رہے ہیں نا شیخ صاحب؟ میری طرف دیکھیں پلیز. جی جی میں سن رہا ہوں. کفار یعنی سنائی تو ان کو دیتا تھا لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو. قرآن نے ان کو بہرا خطاب کیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور صحیح ہے. جی جی ٹھیک ہے. بہرا دوسرے مقام پہ ان کو بہرا بولا کہ جو یہ بات ہے آپ کی، یہ حق کی بات ان کو سنائی دیتا ہے لیکن یہ کبھی اس کو سنتے نہیں، قبول نہیں کرتے. فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کفار میں سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں اچھی طرح سے آگے کان لگا کے سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. کہتے ہیں کہ ان کی تو عقل ہی نہیں ہے، یہ بہرے ہیں، سنتے ہیں بہرے ہیں، لیکن ان کو آپ کیسے ان کو سنا سکتے ہیں؟ آئے ہائے، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، حالانکہ یہ بہرے نہیں تھے. خود قرآن کہہ رہے کہ یستمعون الیک، سنتے ہیں، آگے خوب کان لگا کے سنتے ہیں. یسمعون نہیں، یستمعون، یستمعون یعنی کان لگا کے سننا. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کہ بہرے ہیں اور آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ دوسرے مقام میں فرمایا قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينظرون، کہ میں تو وحی کے وزیر آپ کا انتظار کرتا ہوں لیکن جو بہرے ہوتے ہیں وہ میری باتوں کو، میری دعوت کو کب وہ سنیں گے؟ اچھا، جب یہ بات سمجھ آئی میرے محترم ناظرین، تو قرآن مجید میں جہاں پر کافر کو مردہ کہا گیا ہے اور کافر کو یا اسی طرح بہرا کہا گیا ہے کہ اس کی ڈیف ہے، سنائی نہیں دیتا، اسی طرح وما انت بمسمع من فی القبور، کہ یہ مردوں کو جو قبروں میں، ان کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ اس سے مراد زندہ کافر ہیں، اس سے مراد قبر والے نہیں ہیں. ملاحظہ کریں سورہ مبارکہ نمل میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آپ مردے کو نہیں سنا سکتے. یہ مردہ کون ہے؟ یہ مردہ وہی ہے جیسے عمار بن یاسر مردہ تھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، یعنی کافر. یہ قبروں والی قبر کی بات ہی نہیں ہو رہی شیخ صاحب، قبر کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ کافر کی بات ہو رہی. کافر کو اللہ نے جیسے بہرا بولا اسی طرح اس کو کیا بھی بولا؟ مردہ بھی بولا. انک لا تسمع الموتى، مردے کو آپ نہیں سنا سکتے جی. تسمع الصم الدعاء، بہرے کو آپ کیا اپنی دعوت سنائیں گے؟ اذا ولوا مدبرین، یہ تو آپ کی بات کو سن کے یہ بھاگ جاتے ہیں. وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، یہ تو اندھے ہیں، اندھے کو آپ کہاں سے آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ بھائی کافر اندھے تھے، ابو سفیان اندھا تھا، ابو جہل اندھا تھا، ابو لہب اندھا تھا، کون ہے؟ کوئی اندھا نہیں تھا، کوئی اندھا. ان کی آنکھیں اچھی طرح آنکھیں تھے، بڑی موٹی موٹی آنکھیں تھے، ان کو خوب دیکھتے بھی تھے، گورتے بھی تھے، لیکن قرآن نے ان کو کیا بولا؟ اندھے بولے. شیخ صاحب نے خود کہا قرآن میں مجاز موجود ہے. یہ اس اندھے سے کیا مراد ہے؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ صرف ان کو سناتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، صرف ان کو سناتے ہیں جو آیات پہ ایمان رکھتے ہیں. فہم مسلمون، اور وہ اہل تسلیم ہے. تو میرے شیخ صاحب، یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا کہ افانت بلی کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ قبر میں نہیں سنا سکتے، قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اس سے مراد قبر والے نہیں ہیں، کہ حقیقت میں قبر والوں کی بات ہو رہی ہے. جیسے جہاں پر کافر کو گونگا بولا ہے، کافر کو بہرا بولا ہے، کافر کو اندھا بولا ہے، کہ وہ واقعا اندھے ہوں یا بہرے ہوں یا گونگے ہوں، نہیں. اس سے مراد ہیں کہ یہ جیسے عمار کو اللہ نے بولا کہ او من کان میتا فاحییناہ، یہ کافر تھا، مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا، نے ایمان بخشیا. یہ مجاز ہے، مجاز ہے. قبر والوں کو میں نے جو روایات احادیث میں نے پڑھی آپ کی کتابوں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، کافر بھی وہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، ٹھیک ہے نا. قلیب والوں نے سنا، آپ نے کہا اعجاز ہے. شیخ صاحب میری طرف دیکھو، اعجاز وہ ہے جو اس جیسا کوئی نہ کر سکے. شق القمر اعجاز ہے، اس طرح کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیمار پہ ہاتھ لمس کرتے تھے، وہ مثلا کوئی اپاہج ہے، کوئی جزا میں وہ فوراً ٹھیک ہو جائے، اندھا ہے ٹھیک ہو جائے. یہ اعجاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا. مردے کو زندہ کرتے تھے، یہ اعجاز ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں بھائی، مردوں سے خطاب کیا. عمر بن الخطاب نے اعتراض کیا کہ آپ مردے سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ آپ سے بہتر سنتے ہیں، آپ ان جیسے نہیں سن سکتے.
یہ کہتا ہے یہ اعجاز ہے. یہ سب کر سکتے ہیں, آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ کسی مردے سے آپ بات کریں. صاحب یہ معجزہ ہے, جنگ بدر کا معجزہ ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے. کنویں والوں سے بات کیا ہے, یہ وہ معجزہ ہے. دنیا کا ہر بچہ بھی یہ کر سکتا ہے کہ قبرستان جا کے کسی قبر والے کو یا کسی لاشے کو خطاب کرے. کون سا اعجاز ہے؟ کہتا ہے یہ اعجاز ہے. ٹھیک ہے نا, خطاب کرنا یہ اعجاز نہیں ہے بھائی صاحب. تو حدیث شریف سے ثابت کیا میں نے کہ مردے والے سنتے ہیں, اور آپ نے جو آیت لائی ہے وہ آیت کا مطلب کچھ اور ہے, وہ جو آپ مراد لیتے ہیں وہ ہے ہی نہیں. جی سر اب بولیں. اچھا, ہمارا موضوع ہے کہ قبر والے نہ تو مطلق کسی کی بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی حاجات کو پورا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے جو دلائل دیے ہیں یہی حق والے دلائل ہیں. اور دلائل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر مثال دے رہا ہے. وہ مثال کیا دیتا ہے؟ اندھا, یعنی جس کو نظر نہیں آتی, کافر کو اس کا مشابہ کیا کہ کافر کو بھی پتہ نہیں چلتا, اس کو بھی نہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس طرح قبر والے نہیں نہ سنتے, اس طرح کافر بھی نہیں سن سکتے. تو قبر کی مثال اللہ رب العالمین نے اسی طرح دی ہے کہ وہ سنتے نہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری متفق علیہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے پھر اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں, من ربو کا, ما دینو کا, من نبی کا. حدیث پڑھو, اس کے بعد حدیث وہ پڑھو جو شیعوں پہ حجت جی ہو. میں پڑھتا ہوں. ہاں پڑھو. شیعوں پر حجت نہیں ہے, یہ میں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر اس فوت شدہ جو بندہ ہے نا جو قبر میں ہے, اس کو سلا دیا جاتا ہے قیامت تک. پھر اس کو قیامت کا نکارہ ہی اٹھاتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے, اس کو دنیا کے حوال ہی نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن کے اندر فرمایا, آپ سنیں, سورہ رعد ہے, آیت نمبر 14 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لاہ دعوت الحق, صرف اسی اللہ کو پکارنا برحق ہے. اللہ کے سوا جن ہستیوں سے یہ مشترک دعا مانگتے ہیں, دعوت الحق اس کا مطلب یہ غلط ترجمہ, وہ صرف اللہ کو پکارنا دعوت. جی کریں آپ, لہو دعوت اللہ, دعویٰ کا کی کیا دعوت مطلب؟ اللہ کی ہے, حق کی دعوت اللہ کی. ہاں جی بالکل وہی برحق ہے نا اللہ کی دعوت جو ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون, کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں سے بھی یہ مشرک دعا مانگتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے. ان سے دعا مانگنا ایسا ہی ہے جیسے وہ کوئی بتوں کی شخص بات ہو رہی پانی ہے, کی طرف ہاتھ پھیلائے. وہ بتوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے سوا سب کی بات ہو رہی ہے. جو فوت شدگان ہے دوسرے بتوں کا تو نام ہی نہیں نا, بتوں کا تو نام ہی نہیں ہے. یہ آپ کی خام خیالی ہے. کس آیت کی بات, کون سی آیت پڑھ رہے ہو, کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ سورہ رعد ہے, آیت نمبر 14. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ بخاری کے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلیب میں بتوں سے خطاب فرمایا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعجاز ہے. تو اب مجھے اعجاز آپ مانتے ہیں کہ وہ ہے اس جیسا کوئی دوسرا نہ کر سکے, درست ہے یا نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سر پہ ٹوپی پہن کا ہے بھائی, ٹوپی پہن کا, یہ اعجاز ہے؟ اجازت تو نہیں ہے, یہ تو عمل ہے. سب کر سکتے ہیں نا, ٹوپی پہننا یہ کون سی مشکل ہے؟ میں بازار سے خرید کے ٹوپی لگا دیتا ہوں, اعجاز تھوڑی ہے نا. دیکھیں اعجاز وہ ہے, اعجاز معجز, معجز کس کو بولتے ہیں؟ معجز یہ ہوتا ہے کہ دوسرے عاجز ہو جائیں, ان سے کوئی دوسرا اس جیسا بجا نہ لا سکے. ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے کو زندہ کیا, یہ کوئی دوسرے اس طرح نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے بھائی, دنیا کے ڈاکٹر کر سکتے ہیں. ساتھ میں کیا فرمایا؟ امیدنا اللہ کے حکم سے نا, اللہ کے حکم سے کیا ہے, لیکن دوسرے نہیں کر سکتے نا. وہ امریکہ کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ, چائنا کر سکتا. سر یہ معجزہ ہے, سب اعجاز اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے اس بات کا. بات یہ ہے کہ اعجاز اس کو بولتے ہیں, معجزہ ہی میں کہہ رہی ہے, کسی کو معجزہ کہتے ہیں. شیخ صاحب معجزہ بولتے ہیں کس کو ہے نا, بات تو کرنے دو نا. معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اس پہ مجھ سے آپ سے نزاع نہیں ہے, وہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں ہے. معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, بلا شک بلا ریب. لیکن معجز وہ ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا بجا نہ لائے نا. اب ایک شخص آیا ہے, مثلا 100 کافر دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, فرض کریں 100 کافر دیکھ رہے ہیں, 1000 کافر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بدر میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے, گڑے کے دہانے پہ کڑے اور مردوں کو خطاب کیا کہ بھائی اے فلان او فلان او فلان, کیا تم نے اپنے رب کے وعدوں کو حق پایا؟ سامنے سے تو کوئی جواب نہیں آئی نا, کسی نے وہ جواب ہی نہیں آئی. تو یہ کہاں کے اعجاز ہے؟ کفار دیکھ کے بہت تعجب کریں گے کہ یہ واقعا اللہ کے نبی ہے, اس نے بڑے کرامات. یہ عمل کسی صحابی نے کیا اس کے بعد, اللہ کے نبی کے بعد کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہو, کسی محدث نے یہ عمل کیا ہو, آپ نے جو ادعا کیا بھائی, آپ نے جو ادعا کیا ہو, اور بھائی
یہ معجزہ ہے, یہ صرف اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ کیسے وسلم نے اعجاز فرمایا ہے بھائی شیخ صاحب؟ آپ سمجھایا میں کہ کس- دوسرے کس کیسے نہیں صحابی کر نے- سکتا. میں ابھی کس کر لیتا صحابی نے ہوں, مردوں سے میں خطاب ابھی کیا؟ کر لیتا ہوں, میں ابھی مردے سے خطاب کر لیتا ہوں. اے تو کیا مردے مثلا آپ کی عثمان بات ابن سنیں گے؟ عفان, اے عثمان ابن عفان تو کہاں ہے؟ میں نے ابھی عثمان سے خطاب کیا, یہ اعجاز ہے؟ نہیں, انہوں نے آپ کی میں بات ابھی ہی نہیں خطاب سنی. کا, اے ابو بکر بن ابی قحافہ, کیا تو نے اپنے رب کے وعدوں کو صحیح پایا؟ میں نے اعجاز کیا جی, یہ اعجاز ہے جی, اعجاز. آپ کی بات ہی نہیں سنی, آپ کی بات پہنچی نہیں ادھر تک. ٹھیک ہے نا, وہ تو کسی کو نہیں پتا نا کہ سنی یا نہیں سنی. ہاں جی, اعجاز تو وہ نہیں, ہے اللہ کہ کے سب قرآن نے دیکھ لیں. فرمایا نا کہ یہ بات سن نہیں بس سکتے, وہ بھائی صاحب یہ نہ شق آپ کی بات القمر کا جو جواب دے کیا ہے, سکتے ہیں. شق القمر جو کیا ہے, کافر نے بھی دیکھا نا, ہاں جی, کافر نے بھی یہ دیکھا دیکھا کہ کافر نے بھی دیکھا. کافروں نے بھی دیکھا نا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہاں جی. کافروں نے بھی دیکھا کہ ایک بہت ہی غریب, بہت ہی کس جیسا کوئی نہیں کر سکتا کہ چاند اس کی بات اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جائے. ٹھیک ہے نا, سب نے دیکھ لیا نا بھائی, سب نے دیکھا, اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا. یہ لیکن یہ مردوں سے خطاب کرنا, یہ تو سب کر سکتے ہیں بھائی, ایک بچہ بھی کر سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ اعجاز ہے, یہ کون سی عقل ہے آپ کی؟ یہ مردے بات ہی نہیں سنتے دوسروں کی, یہ اللہ کے جب قرآن نبی کا فیصلہ ہی ہے. جب نبی اب آپ صلی اللہ بتائیں علیہ آپ وسلم کی بات سچی ہے یا اللہ جب کے قرآن کی بات سچی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ ابو بکر عمر سے بہتر سنتے ہیں, یہ مردے کافروں کے یہ لاشیں موجودہ ہے نا. آپ کے صحابہ سے بہتر سنتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, یہی تو اور یہ موجودہ نہیں کہا, اور یہ نہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جان داخل کر دی. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے, قرآن نے یہ کبھی بولا ہی نہیں کہ مردے نہیں سنتے. وہ اس سے مراد کفار ہے. جیسے کفار کو اندھا بولا ہے, جیسے کفار کو گونگا بولا ہے, جیسے کفار کو بہرا بولا ہے, اسی طرح کفار کو مردہ بھی بولا ہے. لیکن جیسے عمار بن یاسر کو بولا کہ یہ مردہ تھا, ہم نے اس کو زندہ کیا. ابھی آیات میں نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن نے کہاں بولا کہ وہ مردے تو نہیں کافر سنتے؟ ہے نا, کافر کو مسلمان ہے. قرآن نے اللہ تو کے مردوں نبی کے بعد کسی مردوں کی صحابی جو نے یہ بات عمل کو دہرایا ہو. ابھی آپ میری ہم بات کہہ کا دیں, تو جواب ہی نہیں دے رہے نا. صحابی کا کسی ہم مانتے صحابی نہیں نے, ہیں, صحابی کو ہم مانتے نہیں کسی ہیں. اہل صحابی بیت کیا میں ہے؟ سے کسی نے اس عمل کو دہرایا ہو, اللہ کے نبی کے اس عمل کو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دہرایا ہو, یہ وہ بہت زیادہ ہے. کسی نے سنت پر عمل کیا ہو. البتہ بالکل معجزات. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ہمارے ہاں تو یہ بہت ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں, السلام علی اہل, اس میں زیارت ہی یہی ہے کہ السلام علی القبور من المؤمنین, کہ اس پہ سلام کرو مردوں پہ. السلام علیکم ہمارے یا پاس اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات ہاں بالکل والمسلمین والمسلمات. ہاں تو بالکل یہ تو دعا ہے قبرستان جانے کی. یہ سلام ہے, یہ خطاب ہے, یہ خطاب ہے. خطاب تو اللہ سے ہے نا. السلام علیکم کس سے خطاب ہے؟ اللہ سے ہے. بس ٹھیک ہے بھائی, شیخ صاحب اللہ اللہ کا خوف کرو. اللہ تو وہ سلامتی پچھلے ہفتے بھیج. بھی آیا تھا نا, آپ نے ہمیں بہت غصہ دلایا شیخ صاحب پچھلے پروگرام میں بھی. ٹھیک ہے نا, اللہ تو السلام سلامتی علیکم بھیج. یہ کہتا ہے اللہ سے خطاب ہے. مومن السلام مردوں علیکم. پر, مومن عورتوں پر, ابھی آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں شیخ پر. صاحب ابھی ادھر یہ تو آپ آئے دعا ہے تھے. قبرستان جانے کی. شیخ صاحب ابھی آپ ادھر آئے تھے, جی ابھی جی ادھر آپ آئے تھے اور آپ نے مجھ پہ جی جی سلام کیا, السلام علیکم کہا تھا. جی وہ اللہ سلام سے کیا خطاب میں نے. تھا, اللہ سے خطاب تھا. تو اللہ نے آپ پر سلامتی تو اللہ نے بھیجنی ہے نا, خطاب میں نے کس تو سے نہیں ہے؟ بھیجنی. آپ خطاب کس سے؟ السلام علیکم. خطاب کس سے؟ سلام آپ پر بھیجا ہے, لیکن دعا اللہ سے ہے. یہ دعا ہے. مخاطب السلام کون ہے؟ علیکم ورحمۃ ندا اللہ کس سے؟ وبرکاتہ. رحمت بھی اللہ نے بھیجنی ہے, بس ٹھیک ہے فضل بھائی, بھی اللہ نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, معاف کریں شیخ, معاف کریں, بس ٹھیک ہے بھائی. جب یہ کہتا ہے نا سامنے والے السلام علیکم, یہ شیخ صاحب آپ السلام علیکم کہتا ہے, یہ میں اس سے بار یہ ندا کس ہے, خطاب کس ہے, مخاطب کون ہے, اس کا جواب نہیں دے رہا. بس ٹھیک ہے بھائی صاحب, میں کہہ رہا ہوں ہمیں السلام کامیڈی علیکم شو نہیں ورحمۃ چاہیے, اللہ کامیڈی نہیں وبرکاتہ. شو نہیں چاہیے. ہم جب آپ میں یہ ہمت ہونا کہ سوال کا جواب دے دو, وہ سوال جو سب کو پتہ ہے. آپ سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف ہیں, لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کسی شخص سے بازار میں ملتے ہیں, السلام علیکم عامر بھائی, السلام علیکم کیسے ہیں, یہ خطاب عامر بھائی سے, یہ کہتے ہیں نہیں یہ خطاب اللہ سے. چلو بھائی ٹھیک ہے, خطاب آپ سے ہے, دعا اللہ سے ہے. السلام خطاب علیکم ورحمۃ تو اللہ وبرکاتہ. اسی طرح اللہ نماز میں جب السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں اللہ نا, آپ خطاب پر نبی سے ہے. سلامتی بھیجے, آپ پر رحمتیں بھیجے اور آپ پر برکتیں بھیجے. میرے رب نے بھیجنی ہے اسی نا. طرح جب میں نے تم تو دعا نبی کی صلی اللہ اللہ علیہ سے. وسلم نماز, شیخ صاحب اسی طرح جب خطاب مجھ سے ہے نا, جب مجھ سے ملتے ہو السلام علیکم یا حسن اللہ یاری, جب کہتے ہو نا, اسی طرح جب نماز پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی, یہ خطاب نبی سے ہے, تو تمہارا نمازی شرک ہے جی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے نماز میں؟ اللہ کے نبی آپ کیا کیا پڑھتے پڑھتے تھے ہو, دعا؟ آپ پڑھتے ہو, کیا پڑھتے ہو, وہ بھی آپ کیا وہ پڑھتے بھی ہو, اللہ کے نبی کی, آپ رسول اکرم نے جو دعا سکھائی نماز ہے آپ ہم کو وہی غلط پڑھتے ہے ہیں. نا, مسلمانوں کی نماز غلط ہے. کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے ابھی یہ نیا اللہ کے نبی نماز نے سکھائیں سکھائی گے, ہے نا یہ دعا. تو نبی کو توحید یہ کا پتہ دعا تھا. رسول اکرم خود بھی تو یہی دعا نبی پڑھتے نے تھے. نماز صحیح سکھائی ہے غلط سکھائی ہے؟ صحیح سکھائی ہے. صحیح سکھائی. تو آپ کی نماز, صحیح نماز کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی کلمات ہیں اس میں نہیں ہے.
جی جی بالکل ہے. خطاب نبی سے ہے نا, مردے سے خطاب ہے. تو سلام اللہ کے مشرک. نبی پر ہے, تو اللہ کے اللہ نبی نے جو نماز دعا غلط سکھائی ہے. نبی نے نماز غلط میں کہہ سکھائی رہا ہوں کیونکہ اس رسول میں کے مردے سے پر خطاب ہے, مردے سے سلام ہے ان خطاب ہے پر, یہ. لیکن یہ دعا سکھائی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے بھائی, نماز اس آپ میں کا شرک ہے بھائی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ٹھیک ہے اس سے آپ نے یہ آپ یہ شیخ ثابت صاحب تو کریں نا کہ فوت شدگان جو ہے وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, جس طرح آپ کہتے ہیں وہ تو الگ نعوذ بات ہے. باللہ یا علی آپ مدد, پہلے میں یا علی آ گئے نا. مدد. حضرت علی علیہ السلام آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حضرت علی علیہ اس کا السلام آپ کی جواب کیا یہ ہے. مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ اس تو کا فوت ہو جواب یہ ہے, چکے ہیں نا, اللہ کی جنتوں میں. اللہ کی جنتوں میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ابھی فی الحال؟ بالکل نبی ہیں, قیامت تک نبی ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ابھی نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی تو نبی ہے, لیکن ان کی نبوت کا اختیار نہیں ہے اس امت پر. دیکھیں ان کی شریعت نہیں نافذ ہم پر. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت ان کی نسخ ہو چکی ہے بلا شک بلا ریب. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردے کو زندہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ باذن اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے باذن اللہ, باذن اللہ مردے کو یہ زندہ معجزہ کرتے, ہے. معجزہ کرتے تھے نہیں کرتے وہ تھے نہیں بھائی؟ کرتے تھے, اللہ ہی زندہ تو اللہ کرتا تھا. اللہ کا حکم کے مطابق وہ ہاتھ لگاتے تھے, اللہ اس کو زندہ کرتے, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا تھا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ وَأُحْيِي بالکل آیت ہے. الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ہاں جی, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. اذن تو اللہ کا ہے نا. احیی الموتى باذن اللہ, اس کا ترجمہ کریں. جب اس کو موت آتی باذن اللہ, اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا. یہ ترجمہ نہیں ہے شیخ صاحب, کیوں آپ کو نہیں آتا یا داڑھی لمبی رکھی ہے, عالم نہیں ہے؟ احیی الموتى کا کیا ترجمہ ہے؟ احیا کا زندہ ہے, زندہ ہونا, احیا. احیی الموتى کون سا صیغہ ہے؟ احیی کا کون سا صیغہ ہے؟ اس کو آتا جب وہ نہیں ہے. فوت ہو جاتے ہیں. احیی کا مطلب وہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں. ہاں جی, موتا کا مطلب ہے موت ہی ہے نا. تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ تعلیم ماشاءاللہ بی ہے میری. مدرسے میں تعلیم نہیں ہے؟ مدرسے کی تعلیم, ترجمہ تفسیر کیا, عامہ کیا, الحمدللہ. ترجمہ تفسیر کیا آپ نے؟ احیی الموتى کا کیا ترجمہ ہے؟ انی ابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ واحیی الموتى باذن اللہ. انی ابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ واحیی الموتى باذن اللہ. اس کا میری طرف دیکھو نا, ادھر آپ کریں ترجمہ, آپ کریں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو آپ ترجمہ کریں, اپنی بات مکمل کریں, پھر اس کا جواب دیتا ہوں میں. میں نے مکمل کیا نا میرا سوال آپ سے, اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ انی, آپ نے ترجمہ کیا نا, قرآن کا تفسیر کیا ہے؟ انی تو میں ہے نا. انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی, آپ آیت نمبر بتائیں, کون سی آیت ہے یہ قرآن مجید میں. اور بھائی آپ نے ہاں جی, ترجمہ قرآن مجید میں اتنا قرآن نہیں آتا آپ کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں آپ ترجمہ کر. میں آپ کو قرآن کا امتحان تو نہیں دے رہا, میں تو آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب لے رہا ہوں آپ سے. دیکھیں آپ توحید پہ ادھر تو سب مسلمانوں کو ادھر مشرک بنانے کے چکر میں آئے ہو, اتنا نہیں آتا؟ نہیں, مسلمانوں کو چکر بنانے میں نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ فوت سب کو شدگان کسی مشرک کی بنانے مدد کے نہیں کر چکر میں آئے سکتے. ہو. قرآن کے الفاظ نہیں آتے اتنے سادہ, کہہ رہے ہیں کہ بھائی, اور غلط کیوں ہم نے ترجمہ کیا؟ کہتے تھے کہ مجھے نہیں آتا, کہتے ہیں اللہ نے کیا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ سورہ مبارکہ ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 49. جی, ورسول الی بنی اسرائیل, ورسولہ اور ایک رسول الی طرف بنی اسرائیل, آپ بنی کہہ رہے ہیں اسرائیل. قاری ہے بھائی, تلاوت کا ایک منٹ صحیح تلاوت کر لینا یار, آیت کی تلاوت کر لو. جی جی ٹھیک ہے. ورسولا الی بنی اعوذ اسرائیل. باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں جی, میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جیتکم بآیات من ربکم. بآیات نہیں ہے, بآیت. جی بآیات میں پڑھا, بآیات من ربکم انی اخلق لکم. جی آیات نہیں, بآیات من ربکم. بآیت. جی آیات میں, تو اس کو میم سے بھی ملانا نا, بآیات من ربکم انی
अखलुकु लकुम मिनत तीनी का हयअती तैरी फअनफुखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। इधर है तीनी का मतलब है कि गारा, यानी कि वो मट्टी। कई हाथी मानिद शक्ल, तैरी परिंदा, फनफुहु फिर फूंक मारता है, फीही इसमें, फयकून तो वो हो जाता है, तैरन परिंदा यानी जिंदा हो जाता है, बिज़्नि हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। तो ये अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हुआ ना। तो अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है, वो तो वो कौन सी मुतनाज़ुन फी है। जी। वो उब्रुल अकमा, उसका क्या तर्जुमा है? अकमा मादरजादा का क्या अंधा। तर्जुमा है? उब्रुल अकमा का क्या तर्जुमा है? उबरियों का मैं अच्छा करता हूँ। अकमा मादरजाद अंधा, वल अबरस और कोड़ी, व उही और मैं जिंदा करता हूँ, मौता मुर्दे। हाँ, तो ईसा अलैहिस्सलाम बेइज़्निल्लाह शफा भी देते थे, जिंदा भी करते थे। सही है, अल्लाह के हुक्म से। मुर्दे को जिंदा करता हूँ कैसे? बेइज़्निल्लाह मुर्दे को जिंदा करते थे, ठीक है ना, बेइज़्निल्लाह। ये ईसा क्या करते थे? और शेख साहब सुन लो, हुक्म से अल्लाह के। ओ भाई शेख साहब जी जी, ईसा अलैहिस्सलाम बेइज़्निल्लाह सूरज उठता है सुबह, बेइज़्निल्लाह उठता है। मैं चाय पीता हूँ, बेइज़्निल्लाह पीता हूँ, ठीक है। हम मुस्लिम का अकीदा है कि सब कुछ बेइज़्निल्लाह है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेइज़्निल्लाह। अल्लाह अगर इजाज़त ना दे तो मैं एक लम्हे में सांस भी नहीं ले सकता, मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाए, मैं फना हो जाऊँ, ठीक है ना। ये सब कुछ बेइज़्निल्लाह, इसका मुनकर पे लानत। लेकिन ये बेइज़्निल्लाह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते थे, मादरजात अंधे को शफा देते थे, और भी जो बीमारी हो उसको एक टच करके शफा देते थे, ठीक है ना। ये खुद करते थे, खुद करते। ईसा का जो इमाम है, अब सुन लो, ईसा का जो इमाम है, जिसके छोटे बेटे के पीछे ईसा के नमाज पढ़ेगा, वो ईसा से बड़ा है, यह याद रखना। समझ में आई ना मौलवी साहब? जो उसके छोटे बच्चे के पीछे ईसा आके नमाज पढ़ेगा, वो ईसा से बहुत बड़ा है, ये याद रख लेना। मुझे नहीं आपकी बात समझ आई। ओ भाई नहीं समझ आई, समझने वालों को समझ आ गई शेख साहब। आप सोच लें, आप सुबह तक सोच लें, कल उठ के सोच लें, शियों से पूछ लें कि अल्लाह यारी ने क्या बोला। आपने पूछा ना कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे मदद कर सकते हैं। देखें, अगर ईसा ये कर सकता है, कैसे मदद अगर ईसा ये कर सकता है, तो जिसका छोटा बेटा ईसा का इमाम है, वो ईसा से बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये तो मौजज़ात हैं, ये तो मौजज़ात हैं। तो यही हम कहते हैं ना, हम कौन से कहते हैं कि वो मौजज़ा नहीं है। हम भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि ईसा का जो मौजज़ा है, आप उससे तलब मौजज़ा कर सकते हैं। ईसा का जो इमाम है, तलब मौजज़ा उसे कर सकते हैं, वो शिरक नहीं है। मैंने तो कहा कुरान और हदीस से आप साबित करें कि कोई फौत शुदगान है, किसी को मदद कर सकते हैं। साबित हो गया, साबित, सुनना भी साबित हो गया, सुनना भी साबित हो गया, मदद कर सकना भी साबित हो गया। वो आपको समझ नहीं आई ना, वो दोबारा देख लेना। अल्लाह का तो ये फैसला ही नहीं है। देख लेना, या किसी शिये से पूछ लेना, किसी शिये से पूछ लेना कि अल्लाह यारी ने कैसे साबित कर दिया है। साबित हो गया। एक्टिंग है ना, कि समझ नहीं आई, शायद समझ नहीं आई, सबको समझ आ गया, समझ आ गई। चलो, आप कोई भी कुरान की दलील ही नहीं दे पाए। अभी कुरान पढ़ रहे थे, ये अभी कह रहा था कि अल्लाह जिंदा कर, अभी आपने नहीं कह रहा कि अल्लाह जिंदा कर रहा था। हालांकि कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम उबरिउ, मैं खुद ठीक करता हूं, मैं खुद जिंदा करता हूं बेइज़्निल्लाह। सही है। आप कह रहे थे कि अल्लाह करता है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की करता है ना, अल्लाह के हुक्म से। पूरी कायनात का निजाम तो मेरा रब ही चलाता है ना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम तो खुद अल्लाह के मोहताज थे। अल्लाह, उसी अल्लाह ने ईसा को मौजज़ात दिए हैं, उसी अल्लाह ने ईसा के इमाम को ईसा से ज्यादा मौजज़ात दिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम तो खुद अल्लाह के मोहताज थे, वो किसी की मदद किस तरह? ईसा भी मोहताज थे, ईसा भी मोहताज थे। हाँ जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के मोहताज थे। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने शक्ल कमर नहीं किया, उनका खाके पांच मौजज़ात अल्लाह के हुक्म से होते हैं। ओके भाई, मौजज़ात की पैरवी नहीं हो सकती। ठीक है भाई, ठीक है। मौजज़ात की पैरवी नहीं हो सकती। शेख साहब हज़रत अली अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के मोहताज। शेख साहब समझने वालों को समझ आ गई। आपको यकीन दिलाना मेरा काम नहीं है। इन्नका वमा अंत बिमुस्मिअन मन फिल क़ुबूर। नबी नहीं सुना सकता तू भी उनको, मुर्दे को, चलते पड़ते मुर्दे को सुनाना मेरा काम नहीं है।
جس کے کان ہے لیکن وہ سنتا نہیں, اس کو سنانا میرا کام نہیں ہے. سمجھنے والے یہ سمجھ تو گئے. رب تھینک کے یو سر, فیصلے اللہ ہیں آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو شیخ صاحب.